بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الہند و دارالعلوم دیوبند کے تیسرے سپوت تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت نمایاں کام کیا۔ ان کے بارے میں شورش کشمیری لکھتے ہیں، مالٹا میں آپ کو قید کر دیا گیا، پابند سلاسل رہے کہ کچھ اور شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عزیز گل وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ انگریز نے ان پر بہت سختیاں کی مگر یہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب انگریز نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی، یہ اطلاع ملنے کے بعد حضرت شیخ الہند پر بہت گریہ طاری رہتا تھا۔ آپ نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ آپ کے شاگرد حیران ہوتے کہ ہمیں پھانسی کا حکم ہو گیا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن جب اپنے شیخ کو دیکھتے ہیں تو وہ خوب کثرت کے ساتھ روتے اور گریہ و بقا صبح و شام کرتے نظر آتے۔ دل اتنا نرم ہو چکا تھا کہ ذرا سی بات پر رونے لگ جاتے۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا مدنی اللہ اور حضرت مولانا عزیز گل نے دل میں سوچا کہ ہم کسی وقت حضرت کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اتنا رونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر پھانسی کا حکم آ چکا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر کھانے سے پہلے انہوں نے عرض کیا، حضرت آپ آج کل بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ گریہ طاری ہوتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ پھانسی کا حکم صادر ہو چکا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ تعالی ہماری جان کو اپنے رستے پہ قبول کر لے، یہ تو کوئی ایسی رونے والی بات نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت شیخ الہند نے اس وقت ان کو ذرا رعب بھری نظروں سے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اس وقت پسینے چھوٹ گئے کہ حضرت اتنے جلال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، موت کے خوف سے یا پھانسی کے خوف سے نہیں روتا، بلکہ میرے ذہن میں کوئی اور بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت پھر کچھ ہمیں بھی بتا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، میں اس کی شان بے نیازی کی وجہ سے روتا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بندے سے جان بھی لے لیا کرتا ہے اور اس کی جان کو قبول بھی نہیں کرتا۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ اے اللہ، اگر تو نے جان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرے مولا اس کو قبول بھی فرما لینا۔ حکیم اجمل خان اللہ آپ کے مریدین میں سے تھا۔ آپ بیمار تھے اور اس کے یہاں علاج معالجے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ 1339 میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں سے جنازہ اٹھایا گیا۔ جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے نے دیکھا کہ آپ کی پشت کے اوپر گہرے زخم کے نشان موجود ہے۔ ایسے پشت کبھی دیکھی نہیں تھی۔ لوگ پریشان تھے کہ آخر بات کیا تھی، آپ کی پشت پر اتنے گہرے نشان۔ حضرت مدنی اس وقت کلکتہ میں تھے، وہ بھی وفات کی خبر سن کر وہاں پہنچے۔ جب ان سے پوچھا گیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہو، اس نے اس وقت یہ راز فاش کیا اور کہا کہ اصل میں مالٹا میں ان کو آنکھ کے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ انگریز کہتا کہ تم ہمارے ساتھ وفاداری کا عہد کرو اور ہمارے حق میں فتویٰ دو، ورنہ ہم تمہیں آنکھ کے انگاروں پر لٹائے رکھیں گے۔ حضرت کے خون سے آنکھ کے انگارے بجھتے، اتنی تکلیف اٹھاتے، مگر انگریز سے کہتے رہتے، انگریز میں کبھی تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ارے میں بلال کا وارث ہوں جن کو ریت کے اوپر لٹایا جاتا اور سینے پر چٹانیں رکھ دی جاتی۔ میں تو حبیب کا وارث ہوں جن کی کمر کے اوپر زخموں کے نشانات تھے۔ میں تو امام مالک کا وارث ہوں جن کے چہرے پر سیاہی مل کے ان کو مدینہ بھر میں پھرایا گیا تھا۔ میں تو امام ابو حنیفہ کا وارث ہوں جن کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ میں امام احمد بن حنبل کا وارث ہوں جن کو 70 کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں علمی وارث ہوں حضرت مجدد الفسانی، وہ کام میں روحانی فرزند ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھلا۔ میں تمہاری اس بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ چنانچہ سب تکالیف کو برداشت کر لیتے تھے مگر زبان سے انگریز کے حق میں کوئی بات نہیں کہتے، یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ بالآخر انگریزوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ انگریزوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا پھانسی نہیں دیتے، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ انگریز کو فیصلہ بدلنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کے عزم و استقامت کی وجہ سے ان کو کامیابی عطا فرما دی۔ کتنی عجیب بات کہی، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ کرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آپ تو سمندر تھے، بھلا دریا میں کیسے گر سکتے تھے؟ آپ کے اس عزم و استقامت کو سلام کرنا چاہیے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ الحمدللہ آپ کا علمی فیض خوب پھیلا۔ سمرقندی نوجوان کا عزم و استقلال۔ سمرقند کے سفر میں ایک عالم ایک نوجوان کو عاجز ملانے کے لیے لائے اور بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہیں جو روسی انقلاب زمانہ روزانہ 5 مرتبہ اذان دے کر کھلے عام نمازیں پڑھتا تھا۔
یہ سن کر اس عاجز کو حیرت ہوئی اور پوچھا وہ کیسے؟ اس نوجوان نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ ہم نے دیکھا تو اس کی پیٹھ کے 1 انچ پر زخموں کے نشانات موجود تھے۔ اس عاجز نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا جب میں نے پہلی مرتبہ اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور خوب مارا۔ میں جان بوجھ کر اس طرح بن گیا جس طرح کوئی پاگل ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ مارتے میں اتنا زیادہ ہنستا۔ ایک وقت میں کئی پولیس والے مارتے وہ تھک جاتے، مگر میں اللہ کے نام پر مار کھاتے کھاتے نہ تھکتا۔ مجھے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے مگر میں نے برداشت کر لیے۔ مجھے کئی گھنٹے برف پر لٹایا گیا، مجھے پوری رات الٹا لٹکایا گیا، مجھے گرم چیزوں سے داغا گیا، میرے ناخون کھینچے گئے، مگر میں اس طرح محسوس کرواتا جیسے کوئی پاگل ہوتا۔ میں جان بوجھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ پولیس والوں نے 1 سال میری پٹائی کرنے کے بعد مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ وہاں بھی میں نے 1 سال اس طرح گزارا، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا کہ یہ شخص پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن خراب ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ اپنے آپ میں مگن ہی رہتا ہے، لہٰذا اب اس کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس ڈاکٹری رپورٹ پر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ جب میں باہر آیا تو میں نے ایک جگہ پر چھوٹی سی مسجد نما جگہ بنائی۔ میں وہی دن میں 5 مرتبہ اذان دیتا اور 5 نمازیں کھلے عام پڑھا کرتا تھا۔ اس عاجز نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اس قوم کو شر ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ یہ عاجز اس نوجوان کے چہرے کو بار بار دیکھتا اور اس کی ثابت قدمی پر رشک کرتا۔ ازل سے رچ گئی سربلندی اپنی فطرت میں، ہمیں کتنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوا کہ حجاج بن یوسف کے سامنے حضرت سعید بن جبیر کھڑے ہیں۔ حجاج کہتا ہے میں ابھی تمہیں فنانی النار کرتا ہوں، مگر استقامت کے پہاڑ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تجھے دوزخ اور جنت کا مالک نہیں سمجھتا۔ جی ہاں، وہ ایسے تھے جو نڈر ہو کر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے تھے۔ کربناک پر تشدد سفر کی داستان۔ مولانا جعفر تھا میری اللہ اپنی کتاب تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں ہمارے علماء کا ایک قافلہ تھا۔ انگریزوں نے اس قافلے کو دہلی سے لاہور بھیجا، مگر جس انگریز نے دہلی سے لاہور بھیجا اس نے ہمیں فقط جھکڑیاں لگائیں، لہٰذا ہم بڑے اطمینان سے اللہ اللہ کرتے ہوئے دہلی سے لاہور پہنچ گئے۔ لیکن لاہور جیل کا انچارج بہت ہی جابر اور متشدد قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا یہ مولوی آرام کے ساتھ سفر کر کے یہاں آ گئے ہیں، اب میں ان کو سبق سکھاؤں گا، یہ ہمارے ساتھ کیسے غداری کرتے ہیں اور ہمارے نمک حرام بنتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ریل گاڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے کیبن بنوائے اور ہر کیبن میں چاروں طرف کیل لگوائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ کے چاروں طرف 1-1 2-2 انچ کے فاصلے پر کیل لگے ہوئے تھے۔ ان کیبنوں میں ہمیں بٹھایا گیا۔ جب ریل گاڑی چلتی اور پیچھے جھٹکا لگتا تو ہمارے جسم پر پیچھے کیل چبھ جاتے، جب دائیں طرف جھٹکا لگتا تو دائیں طرف کیل چبھ جاتے، جب بائیں طرف جھٹکا لگتا تو بائیں طرف کیل چبھ جاتے۔ چلتی ہوئی گاڑی پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بریک لگتی ہے نہیں، جب ایک دم بریک لگتی تو ہمارے ان زخموں پر پھر کیل چبھتے۔ فرماتے ہیں کہ وہی پسینہ بھی نکلتا اور خون بھی بہتا، سو بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں انہوں نے لاہور سے ملتان بھیجنا تھا۔ یہ تکلیف دہ سفر 1 ماہ میں طے ہوا اور ہم پورا مہینہ دن کا بھی بیٹھتے رہتے، رات کو بھی بیٹھتے رہتے۔ اس جگہ پر ہمارا پیشاب پخانہ بھی نکل جاتا تھا، مگر ہمارے لیے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بدبو بھی بہت زیادہ تھی۔ اتنی سخت سزا اس لیے دی کہ ہم تنگ آ کر کہہ دیں کہ جی آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، مگر قربان جائیں ان پر کہ انہوں نے تکلیف تو برداشت کر لی مگر انہوں نے فری کی بات کو عطا نہ کی۔ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کی اتنی پرمشقت سفر کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں پر موجود حاکم نے کہا ان لوگوں کو ہم کل پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے۔ جب ہم نے پھانسی کی خبر سنی تو ہمارے دل خوشی ہوئے کہ اب ہمیں اپنا مقصد نصیب ہو جائے گا۔ اگلے دن جب وہ ہمیں پھانسی دینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا ہمارے چہروں پر رونق تھی کیونکہ تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ ہمارے تر و تازہ چہروں کی رعنائی دیکھ کر وہ کہنے لگے او ملاؤ تمہارے چہرے پر مجھے تازگی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ہم میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہمارے چہرے اس لیے تر و تازہ ہیں کہ آپ ہمیں پھانسی دیں گے تو ہمیں شہادت نصیب ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہیں سے واپس اپنے دفتر چلا گیا اور اس نے اپنی بڑی اتھارٹی سے رابطہ کیا اور بتایا کہ یہ تو خوش ہیں کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے واپس آ کر اعلان کیا کہ او ملاؤ تم خوش ہو کر موت مانگتے ہو لیکن ہم تمہیں موت بھی نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ
تمہیں کالا پانی بھیج دیا جائے گا۔ اس جگہ پر پہنچ کر مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا۔ فرماتے ہیں، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا کیا، کہو کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت وہ آیا جب وہ ہمیں کالا پانی بھیج رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت ہمارے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں اور باقی چھوٹے بڑوں کو بلوایا اور ہمیں زنجیروں میں باندھ کر اور بیڑیاں پہنا کر ان کے سامنے پیش کیا، اور انہیں کہا کہ تم انہیں مناؤ۔ اگر یہ کہہ دے کہ ہم فرقی کے غدار نہیں تو ہم انہیں ابھی تمہارے ساتھ گھر بھیج دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب بیوی بھی رو رہی تھی، بیٹی بھی رو رہی تھی، میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی رو رہا تھا اور میرے ساتھ لپٹ کر کہہ رہا تھا کہ ابو آپ یہ کہہ کیوں نہیں دیتے، بس آپ یہ کہہ کر ہمارے ساتھ گھر چلیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑا صبر آزما محض اور کوئی نہ تھا۔ جب میرا بیٹا اگر بہت زیادہ رویا تو میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ بچے کو سینے سے لگاؤ، اور اس بچے سے کہا، بیٹا اگر زندگی رہی تو تمہارا باپ تمہیں دنیا میں آ کر ملے گا، اور اگر نہ رہی تو پھر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ میں سلام کرتی ہوں ان علماء کی عظمت کو، میں سلام کرتی ہوں ان کی استقامت کو، جنہوں نے اس قدر قربانیاں دے کر دین کی کشتی کو بحر ظلمات کے بھووں سے محفوظ رکھا، اور الحمدللہ ہمارے پاس آج یہ دن محفوظ حالت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔